کہ درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے. ذرا محبتوں سے بول دیجئے سبحان اللہ. درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے, زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے. درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے, زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے. اور پڑھیں درود نہ کیوں کر رسول اکرم پر, پڑھیں درود نہ کیوں کر رسول اکرم پر, یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے. یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے. تو بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اب بھی آپ کا انداز کچھ ٹھنڈا ہے, جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے سینے میں جہاں ایمان کی ٹھنڈک ہے وہیں عشق رسول کی گرمی بھی ہے. ڈاکٹر اقبال اس قوم کی تصویر اس طرح کھینچتے ہیں کہ آپ جذبات کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں, آپ جذبات کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں, زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. اسی گرمی جذبات سے کام لیجئے اور اپنے جلسے کو کامیاب سے کامیاب کیجئے. حضرات مسلمانوں کا سب سے قیمتی سرمایہ رسول کریم کی محبت ہے. اسے مال نہیں چاہیے, آمنہ کا لال چاہیے. اسے خزینہ نہیں چاہیے, نبی کا مدینہ چاہیے. حضرات ہمیں اپنی تعداد پر نہیں, شہنشاہ بغداد پر ناز ہے. ہمیں گوالیار کا راجہ نہیں چاہیے, ہمیں تو اجمیر کا خواجہ. حضرات اس انداز سے سنیے گا تو میرا بھی دل فخر سے 42 انچ کا ہو جائے گا سینہ, اور میں بھی کچھ سنانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. منقبت کے چمچے تحت لفظ سنیے, انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی اور دل میں عشق کا سمندر موجیں مارنے لگے گا, اور زبان اللہ کی تسبیح سے تر ہو جائے گا. ایک مرتبہ پیشکی بول دیجئے سبحان اللہ. غم کے مارو چلو بے سہاروں چلو, غم کے مارو چلو بے سہاروں چلو, بے کسوں کا سہارا بریلی میں ہے. غم کے مارو چلو بے سہاروں چلو, بے کسوں کا سہارا بریلی میں ہے. ایک عالم منور ہے جس ذات سے, ہاں وہی ماہ پارا بریلی میں ہے. ایک عالم منور ہے جس ذات سے, ہاں وہی ماہ پارا بریلی میں ہے. یہ شعر سنیے حضرت کہ جلوہ گر ہیں وہاں شاہ احمد رضا, جلوہ گر ہیں وہاں شاہ احمد رضا, مفتی اعظم ہند اختر رضا. جلوہ گر ہیں وہاں شاہ احمد رضا, مفتی اعظم ہند اختر رضا. غور سے دیکھیے تو نظر آئے گا, غور سے دیکھیے تو نظر آئے گا, چاند و سورج ستارہ بریلی میں. جلوہ گر ہے وہاں شاہ احمد رضا, مفتی اعظم ہند اختر رضا. غور سے دیکھیے تو نظر آئے گا, چاند و سورج ستارہ بریلی میں ہے. اور سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں منقبت کا ایک شعر حضرات کہ قادری آسماں کے درخشاں قمر, قادری آسماں کے درخشاں قمر, اعلیٰ حضرت کے نامی گرامی پسر. قادری آسماں کے درخشاں قمر, اعلیٰ حضرت کے نامی گرامی پسر.
جلوے غوث جس میں آتا تھا نظر، جلوے غوث جس میں آتا تھا نظر، وہ رضا کا دلارا بریلی میں ہے، وہ رضا کا دلارا بریلی میں ہے۔ غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، بے قصوں کا سہارا بریلی میں۔ اور حضرات اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اخیر شعر منقبت کا بلایا کیجیے کہ جس سے ہے اہل سنت کی کھیتی ہری، جس سے ہے اہل سنت کی کھیتی ہری، جس کو کہتا ہے زمانہ اختر رضا ازہری، جس سے ہے اہل سنت کی کھیتی ہری، جس کو کہا جاتا ہے اختر رضا ازہری، وارث علم احمد رضا، وارث علم احمد رضا جو بنا فخر ازہر ہمارا بریلی میں، فخر ازہر ہمارا بریلی میں ہے۔ غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، بے قصوں کا سہارا بریلی میں ہے۔ ایک عالم منور ہے جس ذات سے، ہاں وہی ماہ پارا بریلی میں۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن و فکر کو میری طرف کر لیجیے تاکہ میری بات بآسانی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی، دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی، ذات واحد مگر مصطفیٰ سے ملی، ذات واحد مگر مصطفیٰ سے ملی۔ ہاں خدا مصطفیٰ خواجہ غوث الورا، سب کی پہچان یہ احمد رضا۔ حضرات آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، یعنی سرکار اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، بنفس نفیس، بذات خود، ظاہری جسم کے ساتھ مدینہ المنورہ میں حاضر ہیں، سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب ہے اور شان تغزل لیے اعلیٰ حضرت ایک عظیم نعت پاک بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے دن تو بھی قابل مبارکباد ہے، اے رات تو بھی قابل مبارکباد ہے، اے آسمان کے چاند و سورج تم بھی قابل مبارکباد ہو، اے فلک کے ستاروں تم بھی قابل مبارکباد ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو صرف آج ہی لیکن تمہیں روزانہ حاضری کا موقع مل رہا ہے، ہمیں تو صرف آج ہی لیکن تمہیں روزانہ حاضری کی سعادت میسر ہو رہی ہے۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں اسٹیج پر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور کیجئے گا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس کلام کے ہر شعر میں پھرنے کا لفظ استعمال کیا ہے اور ہر شعر میں پھرنے کا لفظ الگ الگ معنی میں استعمال کیا ہے، جس کی فصاحت و بلاغت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ حضرات اس دنیا میں پھرنے والے تو بہت نظر آتے ہیں، نگر نگر پھرتے ہیں، ڈگر ڈگر پھرتے ہیں، شہر شہر پھرتے ہیں، جگہ جگہ پھرتے ہیں، کھولی کھولی پھرتے ہیں، روم روم پھرتے ہیں۔ بولو بھائی پھرتے ہیں کہ نہیں؟ پھرتے ہیں۔ اور پھر کے کہا جاتا ہے حضرت سے کہہ دیجئے گا کہ مسلک سے ہٹ کر کچھ اصلاحی گفتگو کریں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ارے سنو سنو، اصلاح بھی مسلک میں ہے اور نبی کی محبت کا پیغام بھی مسلک میں ہے، اور انہی کے مجموعے کا نام ہی۔ حضرات غور کیجئے،
پھرنے والے بہت پھرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، ذلیل و خوار پھرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ یہ کیوں پھرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ میں نہیں کہتا بلکہ اعلیٰ حضرت اس کے پھرنے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ یہ کیوں پھرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار۔ مولانا زمزم صاحب، میں نے ایک جگہ یہ شعر پڑھا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا حضرت عجیب بات ہے، آپ لوگوں کو ہمارا پھرنا نظر آتا ہے، اپنا پھرنا نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ آپ لوگ بھی تو اجمیر پھرتے ہیں، کلیر پھرتے ہیں، دیوا پھرتے ہیں، چوچا پھرتے ہیں، مارہرا پھرتے ہیں، بریلی پھرتے ہیں، دھام نگر پھرتے ہیں، مبارک پور پھرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو صرف ہم لوگوں کا پھرنا نظر آتا ہے، آپ کو اپنا پھرنا نظر نہیں آتا۔ تو حضرات بڑے اعتماد کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کہاں پھرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے پتہ بتا دیا۔ اور ہم سنی کہاں پھرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت پتہ بتا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اس کا پتہ دے رہے ہیں۔ میں اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار۔ آج سنی جب بریلی کے سفر کا آغاز کرتا ہے، شروعات کرنا چاہتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ قبر کو پوجنے جا رہا ہے۔ دیوا کا سفر شروع کیا تو کہا جاتا ہے یہ قبر کو پوجنے جا رہا ہے۔ کلیر کا سفر شروع کیا تو کہا جاتا ہے قبر کو پوجنے جا رہا ہے۔ بریلی کا سفر شروع کیا کہا جاتا ہے قبر کو پوجنے جا رہا ہے۔ دیوا کا سفر شروع کیا کہا جاتا ہے قبر کو پوجنے جا رہا ہے۔ اور حضرات انہی جملوں کا سہارا لے کر کچھ لوگ سنیوں کو کہا کرتے ہیں کہ یہ قبر پجوا پارٹی ہے۔ لیکن حضرات معاذ اللہ، آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سنی قبر پجوا پارٹی نہیں ہے، یہ سنی تو جنتی پارٹی ہے۔ اگر آپ کا تعلق بھی جنتی پارٹی سے ہے تو ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ کیسے جنتی پارٹی ہے حضرات؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت ناب میں ایک پاکیزہ تمنا لیے حاضر ہیں، ایک پاکیزہ آرزو لیے حاضر ہیں، ایک پاکیزہ خواہش لیے حاضر ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے اس غلام پر کرم فرمایا اور خواب میں اپنا دیدار کرا دیا، سبحان اللہ۔ لیکن آقا احمد رضا کی خواہش ہے کہ جیتے جی ہوش و حواس کے ساتھ ماتھے کی نظر سے پردہ ہٹایا جائے اور احمد رضا کو دیدار کرایا جائے۔ آقا پردہ ہٹایا جائے اور جلوہ دکھایا جائے۔ آرزو پہ آرزو، تمنا پہ تمنا، خواہش پہ خواہش، آخر دریائے کرم جوش میں آتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حجابات ہٹ جاتے ہیں اور جیتے دی ہوش و حواس کے ساتھ ماتھے کی نظر سے امام احمد رضا مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیتے ہیں۔ اللہ اللہ حضرات، یہی سے میرے نبی کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ سرکار کے جمال جہاں آرا کا دیدار کر رہے ہیں آقا۔ جن لوگوں کا یہ الزام ہے کہ یہ قبر پجوا پارٹی ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے دماغ کا علاج کروا لو، تاریخ کے اور آپ پر دھول مت ڈالو۔ آؤ دیکھو نگاہوں کے سامنے امام احمد رضا کے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ انور ہے۔ عشق و محبت میں جھوم جاتے ہیں اعلیٰ حضرت اور عرض کرتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو محبت سے بول دیجئے نا سبحان اللہ۔ روکیے سر
امتحان ہے۔ حضرات غور کیجئے، لوگ کہتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت قبر عجبہ پارٹی ہوتے معاذ اللہ تو اعلیٰ حضرت نے جب سرکار کا چہرہ انور دیکھا تھا تو سر جھکا لیتے، سجدہ کر لیتے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے۔ عبادت کا سجدہ صرف خدا کے لیے کیا جائے گا، خدا کے علاوہ کوئی نبی، کوئی غوث، کوئی قطب، کسی ولی کے لیے عبادت کا سجدہ جائز نہیں۔ اور فرماتے ہیں تعظیم کا سجدہ صرف عبادت صرف خدا کو کیا جائے گا، خدا کے علاوہ تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کو ناجائز و حرام ہے۔ حضرات غور کیجئے، اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کا بارگاہ رسالت معاب میں امتحان ہو رہا ہے۔ کیسا امتحان؟ اگر اعلیٰ حضرت سجدہ کر لیتے ہیں تو شریعت سے جاتے ہیں، شریعت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، شریعت کی تلوار گردن پہ چل جائے گی، اور اگر سجدہ نہیں کرتے ہیں تو بظاہر محبت کا تقاضا یہ ہے اے احمد رضا، دور سے سلام پڑھتے بھی تھے پڑھواتے بھی تھے، دور سے میلاد پڑھتے بھی تھے پڑھواتے بھی تھے، دور سے درود پڑھتے بھی تھے پڑھواتے بھی تھے، آج تو بالکل قریب آ گئے ہو، اندیکھے کا معاملہ بھی نہیں ہے، ماتھے کی نظر سے دیکھ رہے ہو، آج بھی یوں ہی سلام پڑھو گے، آج بھی یوں ہی درود پڑھو گے، آج بھی یوں ہی میلاد پڑھو گے، آج تو بالکل قریب آ چکے ہو، اندیکھے کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، ماتھے کی نظر سے دیکھ بھی رہے ہو، دور اور نزدیک میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ امام احمد رضا آج فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، بارگاہ رسالت میں احمد رضا کا امتحان ہو رہا ہے۔ میرا احمد رضا کیسے اس امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے؟ احمد رضا کیسے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں؟ میں بتانا چاہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ یہ تو اعلیٰ حضرت ہیں، یہ تو اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ جس میدان میں پہنچ جاتے ہیں فتح و کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ حضرات غلاموں کا یہ حال ہے تو اعلیٰ حضرت کا عالم، اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کا امتحان ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، کیا فیصلہ لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے شوق دل، اے دل پریشان نہ ہو، اے دل غم زدہ نہ ہو، اے دل حیران نہ ہو، اے دل حالت اضطراب میں نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ احمد رضا شریعت نے سر کے سجدے پہ پابندی لگائی ہے، دل کے سجدے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اے احمد رضا یہ سر جھکاؤ خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکاؤ مصطفیٰ۔ احمد رضا یہ سر جھکاؤ خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ میرے آقا کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ شامل اگر نماز میں حب رسول ہے، شامل اگر نماز میں حب رسول ہے، دربار حق میں وہی عبادت قبول ہے، دربار حق میں وہی عبادت قبول ہے۔ اور یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گلے امید مہکتا دکھائی دے، اور سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے، اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ حضرات کیا پتا چلا کہ سنتی جنتی پارٹی ہے، قبر کا سجدہ نہیں کرتا سنتی
قبر کا بوسہ لیا کرتا ہے، قبر پہ دل بچھایا کرتا ہے۔ سنی یہ جانتا ہے کہ رب کی بارگاہ تک اگر کوئی دعا پہنچانی ہے تو بغیر ان محبوب بندوں کے نہیں پہنچ سکتی دعا۔ لہٰذا اگر دعا رب کی بارگاہ میں قبولیت کرانا چاہتے ہو تو ان بزرگوں کے آستانے پر جاؤ اور کہو مولا میں گنہگار سہی، میں خطا کار سہی، میں مجرم سہی، لیکن جس دربار میں کھڑا ہوں یہ تو تیرا نیکوکار ہے بندہ، ایسے دربار میں ہمارے گناہوں کو نہ دے، اس محبوب بندے کے صدقے ہماری دعا کو قبول۔ یہی وجہ ہے کہ روکنے والے ہزار کوشش کرتے رہے لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں جانے والوں کی کمی نظر نہیں آئی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ کا بھی بزرگوں کی بارگاہ میں لوگ حاضری دے رہے ہیں، خود بھی فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں اور بزرگان کرام کا فیضان لا کر اپنے محلے میں بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ اور دوستو ہمارا یقین یہ کہتا ہے کہ جیسے بریلی شریف پہنچ کر اعلیٰ حضرت کے فیضان سے لوگ مالا مال ہو رہے ہیں، ہم ڈاکرا میں رہ کر ان کا تذکرہ کر کے ان کے فیضان سے ویسے ہی مالا مال ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سے دور ہیں، وہ ہم سے دور ہیں۔ جب وہ ہم سے دور ہی نہیں ہے تو فیضان تو یہاں بھی برسے گا۔ اب ظرف اپنا اپنا ہے، دامن جتنا چوڑا ہوگا فیضان اتنا ہی زیادہ سنتا۔ اگر کسی کا دامن ہی چھوٹا ہو، کسی کے دامن ہی میں سوراخ ہو تو فیض دینے والے کی کچھ کوتاہی تھوڑی ہے۔ آپ کا تو دامن ہی چھوٹا ہے، آپ کہیے گا مولانا کیسے بات آ گئی ہے تو ایک بات بتاؤ، جو لوگ کہتے ہیں کہ دامن فیض میں دکھتا کہاں، میں ان سے کہوں گا کہ ایک آدمی سراہی پانی لے کر گیا چاپا کل پر اور چاپا کل چلا رہا ہے، پانی اس میں جا رہا ہے، 10 منٹ نہیں 20 منٹ ہو گئے سراہی بھرا نہیں، 25 منٹ ہو گئے سراہی بھرا نہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا سراہی بھرا نہیں، 5 گھنٹہ ہو گیا سراہی بھرا نہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا سراہی بھرا نہیں۔ بیچارہ کل چلانے والا پسینے سے شرابور ہو گیا لیکن سراہی بھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک آدمی گزرا تو دیکھا کہ ارے یہ کیسا آدمی ہے، چھوٹے سے سراہی میں پانی بھرنے پر پسینے سے شرابور ہو گیا ہے۔ قریب آیا، کہا جناب کتنی دیر سے اس مٹکے کو بھر رہے ہو، کتنی دیر سے اس سراہی کو بھر رہے ہو؟ اس نے کہا 1 گھنٹہ ہو گیا لیکن یہ مٹکا بھر نہیں رہا ہے۔ کہا اس ذرا سا اپنے مٹکے کو بھی تو دیکھ لو، آخر بھرنے نہیں بھرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرا مٹکا تو ٹھیک ٹھاک ہے، گھر سے لے کر آیا تھا، مٹکے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ کہا اگر خرابی نہیں ہے تو پانی کیوں نہیں بھر رہا ہے؟ ذرا اٹھا کر تو دیکھو۔ جب اٹھایا تو کیا دیکھا؟ مٹکے میں سوراخ ہے، ادھر سے پانی بھرتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے۔ اے لوگوں، اسی طرح جس کے دل میں بزرگوں کے لیے بغض و کینہ ہوگا وہ 1000 مرتبہ جائے گا لیکن فیضان سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے فیضان سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو توبہ کر کے بغض و کینہ سے سینے کو صاف کر کے عشق رسول کا گنجینہ بنا لو۔ جس طرح ان کے فیضان سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں تم بھی مالا مال ہو۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہے؟ حضرات ایک ولی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ولی اللہ کے وہ محبوب بندے ہوتے ہیں جن کو اس دنیا بھلا نہیں سکتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا جناب سنو، اس دنیا میں آنے والے لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں
جو نفس امارہ کے غلام ہوتے ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، جو عبادت الہیہ سے غافل ہوتے ہیں، جو اپنے مقصد تحقیق کو بھول جاتے ہیں، پوری زندگی فسق و فجور میں گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ ناصح کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ ایسے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بیگانے اپنے بھی اس کو بھلا دیتے ہیں، اور دنیا ان کو فراموش کر دیتی ہے۔ غور سے سنیے، دنیا ان کو فراموش کر دیتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں عبادت و ریاضت کا شوق ہوتا ہے، تقوی و طہارت کا جذبہ ہوتا ہے، پوری زندگی عبادت الہیہ میں گزار دیتے ہیں، پوری زندگی عشق نبوی میں بسر کیا کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ انصاف کیا کرتے ہیں، اور ذکر الہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوا کرتا ہے۔ حضرات، ایسے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا سے رخصت تو ہوتے ہیں لیکن ان کی ادائیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کے اوصاف مبارکہ باقی رہ جاتے ہیں۔ دنیا اگر بھلانا بھی چاہے تو انہیں نہیں بھلا سکتے۔ آپ کہے کیسے مولانا؟ میں کہوں گا جناب، غوث اعظم دنیا میں نہ رہے مگر دنیا ان کو بھلا نہ سکی، خواجہ اعظم دنیا میں نہ رہے مگر دنیا ان کو بھلا نہ سکی، قطب الدین دنیا میں نہ رہے مگر دنیا انہیں بھلا نہ سکی، فرید الدین دنیا میں نہ رہے مگر دنیا انہیں بھلا نہ سکی، نظام الدین دنیا میں نہ رہے مگر دنیا انہیں بھلا نہ سکی، نصیر الدین دنیا میں نہ رہے مگر دنیا انہیں بھلا نہ سکی، اعلیٰ حضرت دنیا میں نہ رہے مگر دنیا انہیں بھلا نہ سکی، مفتی اعظم دنیا میں نہ رہے مگر دنیا انہیں بھلا نہ سکی، مجدد اعظم دنیا میں نہ رہے مگر دنیا انہیں بھلا نہ سکی، حافظ ملت دنیا میں نہ رہے مگر دنیا انہیں بھلا نہ سکی، مجاہد ملت دنیا میں نہ رہے مگر دنیا انہیں بھلا نہ سکی، رئیس القلم دنیا میں نہ رہے مگر دنیا انہیں بھلا نہ سکی، حضور تاج الشریعہ دنیا میں نہ رہے مگر آج بھی دنیا انہیں بھلا نہ سکی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل و علم و عمل میں بے مثال تھے، تقوی و طہارت میں لاجواب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہے تو بھی زندہ رہے، اور دنیا سے جانے کے بعد آج بھی اپنے مزارات میں زندہ سبحان اللہ ہو جاتے ہیں۔ جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر۔ تو یہ اللہ کے ولی زندہ ہیں، جب تک زندہ رہتے ہیں تب بھی زمانہ ان کے فیضان سے مالا مال ہوتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب ظاہری دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب بھی زمانہ ان کے فیضان سے مالا مال ہوتا رہتا ہے۔ ہم جس بزرگ کی یاد میں آج کی اس محفل میں بیٹھے ہیں انہیں زمانہ امام احمد رضا کے نام سے جانتا ہے، جنہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ادیب اعظم ہندوستان، پاسبان ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، خطیب بے مثال، خطیب لاجواب۔ دیکھیے حضرت علامہ مولانا رضوان احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ عالیہ قدسیہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب آپ حضرات ان کا استقبال کر رہے ہیں تو میں بھی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اعلیٰ حضرت۔ اجازت ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حضرت ادم صحیح وقت پر آ جائیں گے جب میری تقریر کا اختتام ہونے والا ہے، اور یہ ایسے خطیب ہیں کہ ان سے پہلے جو خطیب خطابت کر کے چلے جائے، خطابت کر کے رخصت ہو جائے، اس خطیب کی خطابت کو سامنے رکھتے ہوئے سامعین کو مکمل طور پہ سیراب کرتے ہیں۔ بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں،
تقریر بھی لاجواب، تحریر بھی لاجواب، اخلاق بھی لاجواب، درس و تدریس کے لیے مسند پہ بیٹھ جائیں تو وہاں بھی لاجواب، بے پناہ خوبیاں ہیں ان کے اندر۔ یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ خود میں کمال رکھتے ہیں، اپنی آپ مثال رکھتے ہیں، جو میرا خیال رکھتا ہے ہم بھی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ان کا جملہ ہے، اس لیے آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیے، یہ آپ کا مکمل خیال ہے۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حضور۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، قابل مبارکباد ہیں انجمن فیضان رضا کے ممبران، جنہوں نے آج کی شب میں اپنے محسن سرکار اعلیٰ حضرت کے ذکر کی محفل کا اہتمام۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ایمان کے شمع کو روشن کیا، عشق مصطفیٰ کا چراغ سنیوں کے دلوں میں ایسا جلا دیا کہ یہ سنی جس راستے سے گزر جائے زمانہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دیوانہ جا رہا ہے، جس راستے سے گزر جائے زمانہ کہتا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا مستانہ جا رہا ہے، جہاں بیٹھ جائے زمانہ کہتا ہے دور رہنا ورنہ شیر کے مانند پھاڑ کر کھا جائے۔ نبی کے گستاخ کو عاشق اعلیٰ حضرت کو دیکھنے کے بعد 104 ڈگری بخار آ جاتا کہ نہ جانے یہ کب محبت بھرے جملے برسانا شروع کرے گا اور میری بے چینی وہ اعلیٰ حضرت جس سے عقیدت رکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ نام سنتے ہیں تو دل مچل جاتا ہے اور محبت سے ان کے نام کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کا بچپنا بھی لاجواب ہے، جن کی جوانی بھی لاجواب ہے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لاجواب ہے، ان کی تحریر کو دیکھیں تو تحریر لاجواب، ان کی خطابت کو سن لیں تو خطابت لاجواب، ان کے تصنیف کو دیکھ لیں تو تصنیف لاجواب۔ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ عشق رسول ہمارے سینے میں اب بھی موجود ہے۔ اس اعلیٰ حضرت کے زندگی کا ایک نمونہ دکھا کر اپنی تقریر کو سنیں۔ وہ اعلیٰ حضرت جو ابھی بچپن کے دور سے اعلیٰ حضرت کا بچپنا ہے اور اس بچپنے میں اعلیٰ حضرت رمضان کا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا، ادھر گھر والوں نے افطار کا اہتمام شروع کر دیا، بچے نے خوشی ہوئی، گھر والوں نے افطار کا اہتمام شروع کر دیا اور فرنی کے پیالے بنائے جا رہے ہیں، فرنی پیالے میں ڈالے جا رہے ہیں اور گھر میں رکھا جا رہا ہے ٹھنڈا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ سخت گرمی میں پڑا کرتا تھا، بلا کی دھوپ ہے، اعلیٰ حضرت روزے سے دوپہر کا وقت ہو گیا، شدت گرمی کی بنیاد پہ اعلیٰ حضرت کے چہرے سے بھوک اور پیاس کے آثار نظر آنے لگے۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم نماز ظہر سے فارغ ہو کر آئے اور امام احمد رضا کا ہاتھ پکڑا اور اس کمرے میں لے گئے جہاں فرنی کے پیالے رکھے تھے۔ محبت سے بول دیجئے نا سبحان اللہ۔ لے گئے اور لے جانے کے بعد فرنی کا ایک پیالہ اٹھایا اور فرمایا بیٹا احمد رضا اس سے لو اور کھا لو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب جواب دیا، عرض کرتے ہیں ابو جان میں تو آج روزے سے ہوں، سبحان اللہ، میں تو آج روزے سے ہوں۔ والد محترم نے فرمایا بیٹا بچوں کا روزہ یوں ہی ہوا کرتا ہے، بچوں کا روزہ یوں ہی ہوا کرتا ہے، بیٹا
میں نے دروازہ بھی بند کر دیا ہے, میں نے کھڑکیاں بھی بند کر دی ہیں, اب تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا, نہ میں اس کا کسی کے سامنے تذکرہ کروں گا, بیٹا پھرتی کھا لے. اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ہے قسم خدا کی دل کے تختی پر لکھنے کے قابل ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابو جان یہ روزہ نہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے, نہ اپنے رشتہ دار کے لیے رکھا ہے, نہ اپنے احباب کے لیے رکھا ہے. ابو جان یہ روزہ تو میں نے اپنے پروردگار کے لیے رکھا ہے, اس رب کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے. اب چاہے جو بھی جھیلنا پڑے میں روزہ توڑ نہیں سکتا. ابا جان میرا رب تو وہ ہے کہ جس طرح اجالوں میں دیکھا, دن کے اجالے میں دیکھا کرتا ہے, اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی, جس طرح لوگوں کی بھیڑ میں دیکھا کرتا ہے اسی طرح تنہائی میں بھی. ابا جان چاہے جتنی پریشانی ہو لیکن میں روزہ نہیں توڑ سکتا, میں روزے سے رہوں گا. اللہ اللہ. یہ جواب سننے کے بعد اعلیٰ حضرت کے والد محترم امام احمد رضا کو سینے سے لگا لیتے ہیں, ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا مجھے تم سے یہی امید تھی, مجھے تم سے یہی امید تھی. میں تو امتحاناً کہا تھا کہ بیٹا فرنی کھا لو, میں جانتا تھا کہ احمد رضا روزہ توڑ نہیں سکتا, اس نے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے تو روزہ مکمل ہی. اس اعلیٰ حضرت کا بچپنا اتنا لاجواب ہے, اس اعلیٰ حضرت کی جوانی کتنی لاجواب ہوئی ہوگی, اس اعلیٰ حضرت کے زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے لاجواب ہوگا. کبھی تو شاعر کہتا ہے کہ گیت ہم اپنے آقا کی گاتے رہیں گے, گیت ہم اپنے آقا کی گاتے رہیں گے, عمر بھر فیض آقا سے ہم پاتے رہیں گے, دشمنے دین جل جائیں جلتے رہیں, جشن احمد رضا ہم مناتے رہیں, جشن احمد رضا ہم مناتے رہیں گے. انشاءاللہ پھر آئی ایسی مبارک رات, ادھوری مکمل ہوگی بات. اللہ تعالیٰ رکھے ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ, اور آپ کے کانوں میں گونجتی رہے میری یہ بات کہ سینے میں دل ہے, دل میں درد ہے, درد میں نشہ ہے, نشہ میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں تشنگی ہے, تشنگی میں آرزو ہے, آرزو میں مسرت ہے, مسرت میں امید ہے, امید میں یقین ہے, یقین میں خیال ہے, خیال میں تصور ہے, تصور میں تصویر ہے, تصویر میں تو ہے, تجھ میں عطا ہے, عطا میں حیا ہے, حیا میں نزاکت ہے, نزاکت میں شوخی ہے, شوخی میں شرارت ہے, شرارت میں غصہ ہے, غصے میں بناوٹ ہے, بناوٹ میں اپنائیت ہے, اپنائیت میں چاہت ہے, چاہت میں خلوص ہے, خلوص میں پیار ہے, پیار میں عبادت ہے, اور عبادت ہی میں خدا ہے. عطا بن کر سخا بن کر خدا کا نور اتر آیا محمد مصطفیٰ.